الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وسجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے منبر و محراب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم يا رب زدنا علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے ہے جو سب کا پالن والا رنج بخش گنج بخش داتا اور غوث ہے اور اس تو بعد لکھاں کروڑاں بلکہ بے شمار انگنت درود و سلام آقا نامدار عزت معاب رسالت معاب مدد در یتیم آمنہ دلال پیکر حسن جمال ساری کائنات سردار میرے اور تیرے دل دا چین و قرار سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ابہر و آلہ و بالا واسطے
میرے واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری سننے والی معززات، مفکرات، معاہدات، مومنات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں تسا حضرات کے سامنے اللہ احکم الحاکمین دے پاک کلام قرآن پاک کے اندروں 30واں پارہ اور 30ویں پارے دی سورۃ الاعلی دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین جماعت المبارک دیاں ان چند گھڑیاں دی اندر، ان مبارک ساعتاں دی اندر اس آیت دا صحیح مفہوم معنی بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الرحمن سنن تے سنان تو بعد میرے سمیت اللہ سب ساریاں نوں پھر دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے گوش گزار کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا قد افلح، قد تحقیق، البتہ تحقیق اے لفظ قسمیہ دا لفظ ہے کہ جدے اندر اللہ کا الحاکمین قد تو بغیر بھی فرما دے افلح من تزکا، کہ او فلاح پا گئے وہ لوگ جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا، اپنے آپ کو پاک کیتا، اپنے آپ کو گناہاں تو دور کیتا، اپنے گناہ معاف کروا لے۔ مگر اس مقام دے ہوتی اللہ رب العزت نے قسم دا الفاظ لے کر کے، تحقیق دا الفاظ لے کر کے فرمایا قد افلح من تزکا، البتہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرے ہے، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے مینوں اور تہانوں اے موقع عطا فرمایا، اور اے ایسا موقع کہ سال تو بعد یہ دوبارہ موقع مینوں تے تینوں ملے یا نہ ملے، یہ نصیب کی بات ہے۔ مگر اس موقع تو جنہاں نے فائدہ اٹھایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس موقع تو جنہاں لوگاں نے غنیمت سمجھ کر کے عبادتاں کیتیاں، نوافل ادا کیتے، راتاں دا قیام کیتا، نفلی عبادتاں رچ کے کیتیاں، اور لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح من تزکا، وہ لوگ جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں، اور اپنے آپ کو اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کر دیتا، اور اپنے آپ کو اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کر کے پھر عرضاں کیتیاں شان دے اعمال کا، میری ساری زندگی گناہاں دی اندر گزر گئی، مالکا میری ساری زندگی اینج گزر گئی ہے کہ میں تیریاں نافرمانیاں دی اندر گزار چھٹی ہے، اور اس مہینے نو میں پا کر کے ایدہ احترام کر کے اور ایدے نام محبت کر کے میں قرآن دیاں تلاوتہ سن کے سنا کے میں قیام اللیل جاگ کر کے پڑھ کر کے میں اعتکاف کر کے میں لیلۃ القدر دیاں راتاں نو پا کر کے جاگ کر کے عبادتاں کر کے میں اپنا تزکیہ کیتا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جنہاں لوگاں نے اللہ دی بارگاہ دی اندر اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ ایک بندہ میں دنیا دی مثال دے کر کے وہ دی سزا کم ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ خدا نہ خواستہ ایک قتل کرتا ہے،
جرم کرتا ہے قتل جیسا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم کرنے تو بعد اپنے آپ جا کر کے پیش ہو جاتا ہے کہ میں اے جرم کر بیٹھا اور یہ جرم میرے کو ہو گیا ہے۔ تو ذرا اپنے ذہن نال دماغ نال اسی سوچ کے کہ اپنے آپ جرم دا اعتراف کرن والا جدوں پیش ہوئے تو میرا خیال ہے کہ تھانے والے تھانے دار ان سزا نہیں دیں دے، کیونکہ انہیں تو اعتراف کر لے، انہوں حوالات جو بند کر دیتے ہیں، انہوں چلان کٹتے ہیں، انہوں جیل بھیج دیتے ہیں، اگے عدالت جو بھی سزا دے۔ تو اس طریقے دینا جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا ہے نا، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا بعد کے اندر وکالت، پھر جناب کی سزاواں، پھر عدالت، پھر ججاں دے فیصلے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جب بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندیا تو جننے بھی گناہ کر لے نے میں سارے دے اوتے پردہ پا کے تینوں میں انجی معاف کر سکے۔ تو آئیے میرے دوستو چند منٹاں دے اندر میں دو چار باتاں میں آپ دوستو احباب کے سامنے پیش کراں۔ الہ العالمین نے فرمایا، اللہ کا مولا کی دین دا پاک کلام ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، البتہ تحقیق وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے، وہ پاکیزہ ہو گئے، وہ جناب کی جنت کے مالک بن گئے۔ من تزکا جنہوں نے اپنا تزکیہ کیتا، بخاری شریف کے اندر ایک ہو جہا بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے اپنی جان دا تزکیہ کیتا، جن نے اپنے آپ کو پیش کیتا، 99 بندیاں دا قاتل، 99 قتل کرن تو بعد، 99 قتل کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک گیا، خوف دل دے اندر آ گیا، ڈر گیا، ڈر کر کے عرضہ کرتا ہے میں ہن کیڑے پاسے جاواں، 99 قتل کر بیٹھا، 99 قتل کرن تو بعد کسی پادری دا پوچھیا ہے نا، کسی اچھے تے نیک انسان دا پوچھیا ہے، جس میں نے اس پادری دے کول پہنچیا، جا کر کے آختا ہے میں 99 قتل کر بیٹھا، میری اللہ دے بارگاہ دے اندر کوئی معافی ہے کہ کوئی نہ؟ اے پادری آکھن لگا جا جا اٹھ کر کے چلا جا، 99 قتل کر کے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے تیری وجہ نال اللہ دا عذاب کتے میرے اتے نہ نازل ہو جاوے، جا جا چلا جا، دفع ہو جا، میرے چہرے تو پاسے ہٹ جا۔ انہوں غصہ لگیا، انہیں 100 دی تعداد پوری کر دیتی، 100 دی گنتی پوری ہو گئی، باہر نکل آیا، پھر پوچھن لگا دل دے اندر ایک جس ویلے انسان دی سوچ بن جائے نا، جدو انسان دی سوچ اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں نو اعتراف کر کے اپنے جرماں دا اعتراف کر کے بڑا جب بندہ جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر چلدا ہے نا، اینج کر کے باہر نکلیا، باہر نکل کر کے آخدا ہے قتل 100 ہو چکے نے، گنتی 100 دی پوری ہو چکی ہے، ہن میں کی کراں؟ پھر کسی نیک بندے دا پوچھیا، کسی عالم دین دا پوچھیا، جسے بندے نے دسیاں فلاں بستی دے اندر چلا جا، فلاں مقام تے چلا جا، اللہ دا نیک بندہ بیٹھا ہویا ہے، او دے کول چلا جا، جا کر کے اپنے گناہاں دی معافی دا دسنا او دے کولوں، ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ کوئی حل ہو جاوے۔ اے بندہ اس مقام تے پہنچیا، جا کر کے آخدا ہے کہ یار میں 100 قتل کر بیٹھا، میرے ہتھوں 100 قتل ہو چکیا ہے، میری اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اکبر، اے اللہ دا ولی او دے چہرے وال ویکھدا ہے نا، اے دے چہرے وال ویکھ کر کے، کیونکہ قرآن اللہ دے ولیاں نو کی آکھدا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ ولی
الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ دے ولی کون نے؟ اللہ دے ولی او لوگ نے، اللہ اکبر اللہ، اے او نے کہ جڑے انساناں نو نیریاں دے وچوں کڈ کے روشنیاں چ لے کر کے آندے نے، اے او اللہ دے ولی۔ اے دوست اللہ دے ولی دا چہرہ چمکدا ہویا آخدا چہرے والا دیکھ کر کے اوے 100 کیتا ہی تو اے دے نالوں ڈبل ٹرپل کر کے آ جاندا، 101 کر کے آ جاندا، جنیاں مرضی گناہ کر کے آ جاندا، جنہیں مرضی قتل کر کے آ جاندا، اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاندا نا۔ اللہ تیرے اے گناہاں نو معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ جب الحاکمین کی فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب العالمین نے فرمایا جب توبہ کر کے عمل نیک کرے گا، صالح عمل کرے گا، اللہ کمل حاکمین اونا لوگاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندے نے، گناہاں دی جگہ تے بھی اللہ نیکیاں لکھ دیندے نے، تیرے دفتر دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاندیاں نے، تیرا نام اعمال نیکیاں نال اللہ پر کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ آپ نے یہ جناب اللہ دا ولی دے چہرے والا دیکھ کر کے آخدا ہے ایس بستی دے اندر نہیں، فلاں بستی دے اندر چلا جا، ایس بستی دے اندر رہ کر کے معافی دا اعلان کرے گا، یہ لوگ تیوں مار دیں گے، یہ لوگ تیرے دشمن ہو جان گے، فلاں بستی دے اندر چلا جا، فلاں مقام دے تے پہنچ جا، اوتھے لوگ رکوع پہ کر دینے، اوتھے لوگ سجود پہ کر دینے، اوتھے لوگ قیام پہ کر دینے، انہاں قیام والیاں دے اندر شامل ہو جا، انہاں رکوع والیاں دے اندر رکوع دے اندر شامل ہو جا، انہاں سجود والیاں دے اندر سجدے دے اندر شامل ہو جا۔ اللہ اکبر، ایک گناہاں دی تڑپ لے کر کے ایک توبہ کی نیت نال اس راہب کو چلیا تے بستی دی طرف بھیج کر کے میں جناب کی سفر کرنا شروع کر دیتا، خالی ادھا رستہ گزرے آئے نا۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن دوسرے مقام تے فرما رہا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ایک اور مقام اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا تستقدمون۔ اور جدوں تیرے تے موت دیاں کڑیاں گئیاں، جدوں تیرے تے موت دا ویلا آ گیا تے پھر تیرا قدم ایک نہ اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ کڑیاں مکمل ہو چکیاں نے۔ اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی، اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، جدوں چاپی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، تیرے کام ارلی کے وچ رہ جانے، تیرے میل امیداں تے ٹہ جانے۔ نبضا دین حکیماں تے ہاتھ پڑیاں، نبضا دین حکیماں تے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی،
اللہ اکبر اللہ، جب موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض ہو گئی ہے، جنت والے فرشتے آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے آخدے نے نو حسین لے کر کے جانا ہے، جنت والے آخدے نے نو حسین لے کر کے جانا ہے۔ یہ جنت جہنم دے فرشتیاں دے اندر آپس دے وچ تکرار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصل فرشتہ مقرر کر دیتا، آیا نا فرشتہ فیصل مقرر ہو کر کے، ہاں بھی کی مسئلہ ہے، کیوں پہ لڑ دے ہو، وجہ کی ہے تواڈے تکرار دی، آکے اے بندہ حالی توبہ دی طرف نے ارادہ کیتا ہے، حالی پہنچیا نہیں، بہت ہو گیا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں اسی لے کر کے جانا ہے، جنت والے آخدے نے اسی لے کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمایا او فیصل فرشتے تینوں میں مقرر کیتا ہے نا، تھوڑے نا دا فیصلہ انج کرنا، جدھروں آ رہا ہے وہ بھی رستہ نہ بھلاو، جدھر جا رہا ہے وہ بھی رستہ نہ بھلاو، اور جس مقام دی طرف جا رہا ہے اگر وہ رستہ نزدیک ہے قریب ہے تو جنت والے لے جان، اگر دور ہے تو پھر جہنم والے لے جان۔ اللہ اکبر اللہ، اگر رستہ ناپیا ہے اتنے تک رستہ ناپ کر کے چھڑ دیتا، اس کو اگلا رستہ ناپیا ہے، جس ویلے اگلا رستہ ناپ رہ گئے کئیاں مقام دے اتے آیا یہ رستہ بڑھن لگا۔ اللہ کمل حاکمین نے اس رستے اس زمین نو حکم دیتا کہ اے زمین سکڑ جا، قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیتا۔ اللہ اکبر اے زمین سکڑ جا، اے زمین سکڑ جا، پچھلی زمین بد گئی، اے زمین کٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے، میں انہوں معاف کر دیتا، انہیں اپنا تزکیہ کیتا، میں انہوں معاف کر دیتا، جنت والے لے کر کے انہوں جنت کے اندر پہنچ جان۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ اللہ رب العزت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتاں ذرا سنن والیاں تے سمجھن والیاں نے، یہ نہیں سمجھنا کہ اسی دو بندے چار بندے پانچ بندے بیٹھے ہیں، نانا بلکہ جننے اسی بیٹھے ہیں سارے حال دے نال میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ رب العزت نے ایک دے نال 70 ہزار فرشتہ ضرور بٹھایا ہوئے گا کہ آن والوں کی تعداد کی کمی میں اللہ پوری کر دے گا۔ جاؤ میرے فرشتوں روئے زمین دے ہوتے پھیل جاؤ، اور جس مقام دے ہوتے جس جگہ دے ہوتے میرا ذکر ہو رہا ہے، میرا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے درود و سلام دے تحفے بھیجے جا رہے ہیں، اس مقام دے ہوتے پہنچ جاؤ، اس محفلہ نو انج کر کے چار سفیرے انہاں نو اپنے گھیرے دی اندر لے لو، انہاں دی زبان تو سبحان اللہ نکلے، انہاں دی زبان چو الحمدللہ نکلے، انہاں دی زبان چو اللہ اکبر نکلے، انہاں دی زبان چو لا الہ الا اللہ نکلے، جو زبان کو الفاظ نکلتے جان انہاں دا ثواب لکھ دے تسی جانا ہے، اجر میں اللہ آپ عطا کرتا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من تزکا، میرا دل کرتا ہے میں اس آیت نو باقی 15 منٹاں دے اندر میں یہ آیت پڑھنا چلا جاواں۔ قد افلح من تزکا، اے مومن دی شان ہے نا، مومن خوش ہوتا ہے نا، قد افلح من تزکا، میں رمضان المبارک کے روزے رکھے، قد افلح من تزکا، میں صبح دیاں سحریاں کیتیاں، قد افلح من تزکا، میں شام دیاں افطاریاں کیتیاں، قد افلح من تزکا، میں راتاں دے قیام کیتے، قد افلح من تزکا، میں فجر دی نماز پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، میں ظہر پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، میں عصر پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، میں مغرب پڑھی ہے، قد افلح
من تزکا، میں عشاء دی نماز پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، میں وتر پڑھے دی نماز دے نال، قد افلح من تزکا، یہ سارے تزکیے نے تزکیے، آؤ یہ تزکیہ لے کر کے آج میرے تے تیرے کوئی کسی مدرسے دا سفیر آ جاوے، اسی سب کو پہلے پوچھنے تیرا تزکیہ ہے کہ کوئی نہ، ہاں میرے کو تزکیہ ہے، وہ دا تزکیہ چیک کر لیا، پھر آخنے پیسہ اپیل کر لونا، اسی آپ بھی اپیل کر دے لیا، آپ بھی لوگاں نو آنکھ دے لیا، اللہ تعالیٰ یہ نماز میرا تے تیرا تزکیہ ہے نا، یہ نوافل میرا تے تیرا تزکیہ ہے، یہ روزہ میرا تے تیرا تزکیہ ہے، یہ حج میرا تے تیرا اللہ کی بارگاہ دے سامنے تزکیہ ہے نا، یہ حج تے زکات میرا تے تیرا اللہ کی بارگاہ دے سامنے تزکیہ ہے نا، جدو ایک پانچ تزکیے لے کر کے اللہ کی بارگاہ دے اندر پہنچے گا، اللہ رب العالمین جاننا دے باوجود اپنے فرشتیاں نو آکھے گا ادا تزکیہ چیک کرو نا، ادا کلمے والا تزکیہ چیک کرو، کلمے والا تزکیہ چیک ہو جائے گا، ادا نماز والا تزکیہ چیک کرو، نماز والا تزکیہ چیک ہو جائے گا، اگر نماز کے اندر ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی نا، کسی کی کوئی نماز رہ گئی، کسی نماز کے اندر ہمیشہ کمیاں کوتاہیاں انسان کو ہو جاندیاں نے، اللہ اکبر، رب العالمین فرمان گیا میرے فرشتوں یہ بھی نقلی عبادت لے کر کے آؤ، جڑا راتاں نو اٹھ کر کے عبادت کردا سی، راتاں نو اٹھ کر کے لک لک کر کے جدوں ساری دنیا سو جاندی سی اے میرا بندہ مینوں مناندا سی، ساری دنیا آرام فرماندی سی اے میرا بندہ مصلی دے اوتے بیٹھ کر کے چاہے نماز دے اوتے بیٹھ کر کے آخدا سی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں علی تیری عظمت عظمت ہو، میں قربان جاواں علی تیری عزت ہو، میں قربان جاواں علی تیرے مقام تو، قرآن آخر ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ اکبر اللہ، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں ذکر اسما سے کرن لگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی کر کے پیر دے اندر پیر دی ایڑی دے اندر کھجور دا کنڈا ہے یا تیر لگ گیا ہے، اللہ اللہ دعا کر اللہ ایہو جے سجدے عطا فرما دے دے، کثرت دے نال ایہو جے سجدے ساڈے نامہ اعمال دے اندر موجود ہون نال، اینی کر کے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکماء آندے نے، ڈاکٹر آندے نے، طبیب آندے نے، آخدے نے کہ یار ایدہ ہن کیویں کنڈا ہے مسئلہ کیویں حل کریے نا، یہ تکلیف بڑی ہے ایڑی دے اندر، یہ تیر یا کھجور دا کنڈا نکل نہیں رہا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے اللہ تو کائنات والو جس ویلے میرا سر سجدے تے اندر ہوئے اے تیر یا کھجور دا کنڈا کڈ لیا جے، اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت دے اندر نماز دی حالت دے اندر نے جس میں لیا کیا اللہ اکبر سجدہ کیتا ہے نا، ایک کیڑا سجدہ ہے، ایک اور سجدہ ہے جس سجدے نو میں کیا کرنا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، یہ ہو گیا سجدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سجدہ کیتا، انہاں نے او تکلیف دین والا کنڈا یا جناب جی او تیر کھچ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر کے آپ فرماتے نے ایک کنڈا یا ایک تیر نکل گیا ہے کٹ لیا جے، اللہ اکبر اللہ، آپ فرماتے نے کہ مینوں اس کنڈے دی یا مینوں اس تیر دی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ صرف جے میرا ایک بندے نوں ہلکا جہا سلیبی تکلیف ہو
اینی تکلیف یہ وہ سجدے نے جدو اسی سجدے کرتے ساں تو میرا رب من جاتا سی جدو اسی سجدے کرتے ساں اللہ 3000 فرشتے اتار دینا سی جدو اسی سجدے کرتے ساں اللہ 5000 فرشتیاں دا اور نزول فرما دیتا سی جدو اسی سجدے کرتے ساں اسی 313 سال کے ہزار کے نال اسی مقابلے کر لیں یہ وہ سجدے سن آج میرے تے تیرے کول سجدہ کوئی نہیں وہ علی سونے پہ کردا وہ نال فاتح خیبر دا علی سونے پہ کردا وہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے کاری نوکر ہے دردا جگ سارا جان جائے کاری نوکر ہے دردا اللہ اکبر اللہ ایک پھر کسے ٹائم دے ہوتے ہیں انشاءاللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت میں ضرور پیش کروں گا تیرے سامنے اللہ حضرت آقا اللہ رب العزت فرمان گئے نمازاں دی کمی پیشی دے نال انہاں دے نوافل لے کر کے آنا نوافل آ جان گے میری تیری نمازاں دی کم پیشی پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت فرماتے نے جب تم اپنا تزکیہ کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے نا یاد رکھی کثرت نال سجدے کرن والا کثرت نال نوافل پڑھن والا وہ اس مقام تک پہنچ جاندا ہے وہ میرے اتنا نزدیک ہو جاندا ہے اتنا نزدیک ہو جاندا ہے کہ میں اودے ہاتھ بن جانا وا میں او دے کان بن جانا وا میں او دی زبان بن جانا وا میں او دی اکھاں بن جانا وا میں او دے پیر بن جانا وا اے ذہن دے اندر نہ سوچے کہ اے بندہ بندہ نہیں رہندا بندہ رب بن جاندا ہے نا 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 اللہ اکبر اللہ نا میرے دوستا میں ایک مثال دے کر کے میں اس بات کو واضح کراں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ حکم فرمایا 100 کمیاں قطارہ مال نہ لگیاں لگائیاں مل گئیاں دوسری دفعہ اعلان کیتا 200 اونٹ اور تیسری دفعہ اعلان کیتا 100 اونٹ اور ہر قطار دیتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ ایک محفل کے اندر 700 اونٹ قربان کیتے بائے مال لدیا لگایا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک محفل کے اندر 7 باری فرمایا عثمان فی الجنہ میرا عثمان او جنتی ہے نا جنہوں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 15 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ نہیں بلکہ 22 مرتبہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت نال فرمایا عثمان فی الجنہ اللہ اکبر عثمان فی الجنہ مگر اینا 700 اونٹاں تو بعد قانونی بدل گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ 700 اونٹ دین تو بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے جبریل جی یا رب جلیل جاؤ میرے پیغمبر دے کول جا کر کے آکھو نا ما ذر عثمان ما ذر قد افلح من تزکا انہاں لوگاں نے تزکیہ کیتا ہے نا اپنا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم جاؤ میرے پیغمبر نو جا کر کے آکھ دیو نا میرے عثمان نو دس دیو میرے عثمان نو حکم سنا دیو میرے عثمان نو خوش خبریاں دے دیو اللہ کا دیاں خوش خبریاں جاؤ جا کر کے آکھ دیو میرا عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے میرا عثمان پھر بھی جنتی ہے اچھا وہ اس جگہ کے اندر گل سوچن والی ہے کہ آیا کہ اے حدیث اے پیغام سنن تو بعد حضرت عثمان نے نیکی کرنی چھڑ دیتی حضرت عثمان نے نماز پڑھنی چھڑ دیتی حج کرنا چھڑ دیتا عمرے کرنے چھڑ دیتے زکات دینی چھڑ دیتی جنگ کرنی چھڑ دیتی رات دیاں تہجداں چھڑ دیتیاں اللہ دی بارگاہ اندر رونا چھڑ دیتا
اللہ اکبر اللہ رب العزت نو پتا سی نا اللہ جاندا سی میرے عثمان نو اس واسطے آکھ رہا کہ میرا عثمان اج تو بعد کوئی ایہو جہا عمل کر ہی نہیں سکدا کہ جیدی وجہ نال میں اللہ ناراض ہو جاواں اللہ اعتماد یقین محبت پیار آؤ یہ ہوئی پیار ہے یہ نہ سمجھی کہ میں اللہ کہنا میں ہاتھ بن گیا میں اکھ بن گیا میں زبان بن گیا کہ یہ بندہ رب بن گیا نا 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 فرمایا کہ میں تیری اکھ بن جاواں گا میں تیری اکھ نو روکاں گا کہ کسی شغیر چیز نو نہ دیکھی میں تیرا ہاتھ بن جاواں گا تیرے ہاتھ دے اندر صرف اور صرف ہوئے گا تیرا بتا قرآن ہوئے گا یا میرے پیغمبر کا فرمان ہوئے گا تیرے پیر تیریاں لتاں چل کر کے جانگیاں تے نیک محفل دے اندر اگر تو بولے گا تے اچھا بولے گا جدو بولے گا قرآن بولے گا جدو بولے گا پیغمبر کا فرمان بولے گا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے بندیا میں اتنے تک تو چل کر کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آئے گی قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا آیت اور سننا میرے پیغمبر کا صحابی ہے جدا نام حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ میں قربان جاوا ربیہ تیری عظمت تو میں ہر صحابی کا نام لوا ہر صحابی کی شان ایک دوسرے کو ود نظر آتی ہے جدو ایک کا نام لوا دل کرتا ہے بس یہ ذکر کرتے چلے جائیے پھر وہ دا نام لے کے اگلے صحابی کا نام لئیے دل کرتا ہے کہ بھی وہ دا نام لیندے چلے جائیے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جان کا تزکیہ کیتا جدو تزکیہ کیتا تزکیہ تو پہلے ابو بکر تزکیہ کرن تو بعد صدیق بن گیا عمر آیا ہے نا پہلے عمر سے جدو تزکیہ اپنی جان کا کیتا تو فاروق اعظم بن گیا یہ آیا نا عثمان سے جدو آیا تے عثمان سے جدو تزکیہ نفس ہو گیا قد افلح من تزکا تو سنو رہندہ لقب اللہ نے اپنا فرما دیتا یہ آیا اللہ علی سے اللہ اکبر جدو اپنا تزکیہ کیتا تے اللہ حیدر قرار بنا چھڑے آئے اللہ اکبر بلال کتوں چلیا حبشے کو وکدا وکاندا غلام در غلام غلام در غلام آیا مکے دی سرزمین دے اٹھے اللہ اکبر اللہ جدو آیا سی بلال سی جدو اپنا تزکیہ کیتا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر رویا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑ آیا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوبہ اے تیرا او بلال کیڑا چلدا زمین تے وے دے پیراں دی آواز میں عرش بری تے سنانا وا قد افلح من تزکا اللہ اکبر آج میریاں نمازاں کیسیاں نے آج میرے روزے کی طرح گئے آج میریاں مسجداں خالی ہو گئیاں اللہ اکبر نمازی مسجد دے وچوں گئے ہو چکے نے آج نمازی مسجد دے اندر لبدا کوئی نہیں اللہ قد افلح من تزکا اللہ نے تے فرمایا تو آیا ہے تے پکا روی 11 مہینے تو اپنی مرضیاں کیتیاں نے مہینہ تینوں عطا فرمایا ہے اس مہینے دے اندر اپنے آپ کو میرا تابعدار بنا لے اس مہینے دے اندر اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ دا اطاعت گزار بنا لے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا تزکیہ چاہنا ہے کہ تو چاہنا ہے کہ میں جنت دا مالک بن جاواں کہ تو چاہنا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنت دے اندر میرا گواہ ہوے کہ تو چاہنا ہے کہ میرا اللہ میرا ساتھی بن جائے کہ تو چاہنا ہے کہ میرا اللہ میرے نال پیار کرے کہ تو چاہنا ہے کہ میرا اللہ میرے نال دوستی کر لے اللہ رب العزت فرما دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تزکیہ کر کیویں کرنا ہے محمد دا تابعدار آقا دا تابعدار بن جا
اللہ دے محبوب دا تابعدار بن جا، اپنی ساریاں مرضیاں محمد دیاں مرضیاں تے قربان کر دے، اپنی ساریاں فکراں محمد دیاں فکراں تے قربان کر دے، اپنی سارے غم اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے، جویں حضرت یعقوب علیہ السلام پیش کیتے نے دا 40 سال دا عرصہ گزر گیا، لوگ آ گئے، پتر آ گئے، دنیا کر کے آ گئی ہے، او یعقوب کیوں رونا ہے؟ ہن تے کتے یوسف مر کھپ گیا ہوئے گا، ہن دیاں ہڈیاں بھی کوئی نہیں لبڑیاں، اللہ اکبر، ایویں اونیاں فکراں دے اندر روندا رہندا ہے، اللہ اللہ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میریاں فکراں میرے غم میں سب کچھ اپنے رب دے حوالے کر دیتے ہیں، کہ جنہیں رب دے حوالے کیتے اللہ رب العزت نے فرمایا جدوں میں تیرے کو لیا سی ادوں یوسف سی، جدوں میں تینوں واپس ملایا ہے کلا یوسف واپس نہیں ملایا، میں نبی بنا کر کے واپس ملایا ہے، میں بادشاہ مصر بنا کر کے تینوں واپس ملایا ہے۔ فراواں نے سٹیا کھو دے اندر، فرمایا کہ جنی گہرائی دے اندر سٹیا ہے میں اللہ نے انہاں اونچائی عطا فرما دیتی ہے۔ انسان سجدے دے اندر گر جاندا ہے، انسان بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے، ہاتھ جوڑدا ہے نا معاف نہیں کردا، اودے گوڈے پھڑدا ہے نا معاف نہیں کردا، اودے پیراں تک پہنچدا ہے تے بندہ گوڈیاں تو پھڑ کے کھڑا ہو جاندا ہے، نا نا یار انج نہ کر میں تینوں معاف کر چھڈیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندیا جدوں تو زمین دے اوتے اپنا متھا رکھ لینا ہے، جدوں تو میری قدماں دے اوتے اپنا متھا رکھ کر کے آخنا ہے سبحان سبحان ربی الاعلی، تیری زبان چ لفظ نکلنے کوئی نہیں، میرا پہلے تینوں معاف کر چھڈنا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث سے بات کو ختم کریے، مختصر بھی حدیث ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاک پیغمبر علیہ السلام نے راتاں نو پانی بھر کے دیندے، وضو کرواندے، استنجے دا پانی رکھ دے، اللہ اکبر۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وضو دا پانی رکھیا ہے نا، استنجے دا پانی رکھیا، پھر جناب کی وضو دا پانی رکھیا، وضو کروا رہے نے، انج لوٹے نال پانی اونڈیل رہے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا سل ربیہ سل ربیہ سل ربیہ، مانگو میرے ربیہ میرے کولوں کی مانگنا ہے، مانگ ربیہ میرے کولوں کی مانگنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگنا چاہتے تے دنیا دیا دولتاں منگ لیندے، منگنا چاہتے تے دنیا دی حسین ترین بیوی اپنے واسطے منگ لیندے، منگنا چاہتے تے احد پہاڑ سونے دا منگ لیندے، منگنا چاہتے تے پوری دنیا اپنی سمجھ اپنے پیراں دی ٹھوکر دے تے منگ لیندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ واہ ربیہ میں تیری عظمت کو قربان جاواں۔ حضرت ربیہ عرضہ کر دے نے محبوبہ میں منگن لگا جنت دی اندر مینوں تہاڈا گواڑ چاہیدا ہے۔ کیا بات ہے، جنت دی اندر مینوں تہاڈا، بولو بولو، جنت دے اندر مینوں تہاڈا۔ فرعون نے ظلم کیتے، فرعون نے نا ظلم کیتے کیدے تے؟ ماڑی دی عورت دے اوتے۔ عورت پتہ کتنی نرم دل ہوتی ہے، جدا ایمان کتنا کمزور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرعون ظلم کیا کرتا ہے، جدوں ظلم برداشتوں پار ہو گیا نا، اللہ اللہ۔ حضرت آسیہ کی کہہ دیا نے اللہ اکبر رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک
عندك بيتا في الجنة پہلے موت نہیں منگی رب ابن لی عندك بيتا في الجنة میں نہیں رب دا قرآن ہے نا اللہ اکبر عرضاں کر دیا نے اللہ مینوں جنت دے اندر اپنا کمانڈ عطا فرما وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر فرمایا مینوں اس بےمان ظالم تو نجات عطا فرما حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے محبوبہ دینا جے تے پھر جنت دے اندر میرا سوال ہے میں تہاڈا گوان منگنا چاہنا جے میں دنیا تے تہاڈی خدمت کرنا جے میں دنیا تے پانی بھرنا میرا دل کرتا ہے میں جنت دے اندر بھی ایویں تہاڈا پانی بھراں دعا کرو اللہ سانو بھی ایہو جے لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے قد افلح من تزکا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا سن میرا پیار تے محبت دینا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ او میرے رضیہ کثرت نوافل دے نال میری مدد کر تو نوافل دی کثرت کر اللہ تینوں جنت دے اندر میرا کمال نصیب فرما دے گا قد افلح من تزکا اے پورا مہینہ گزریا حالی دو آیتاں اگلیاں رہی دیاں نے میرا دل کرتا تھی میں ان آیتاں نو بھی پڑھ دیا پر ایک آیت دے تے بھی میرا مضمون مکمل نہیں ہویا اللہ کو دعا ہے اللہ قبل حاکمین مینوں تے تانوں اپنا تزکیہ نفس کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین